اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وصيرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی قوم کی مخالفت، اپنا علاقے کی مخالفت پہ ثابت قدم رکھا، حالانکہ وہ بہت بڑے لذات میں تھے. اور بہت سارے مفسرین متقدمین اور متاخرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، ملوک روم جو ہیں ان کی اولاد میں تھے اور بڑے سردار تھے اور شہزادے تھے. فَأَنَّهُمْ خَرَجُوا يَوْمًا فِي بَعْضِ أَعْيَادِ قَوْمِهِمْ وَكَانَ لَهُمْ مُجْتَمَعٌ فِي السَّنَةِ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ فِي ظَاهِرِ الْبَلَدِ. وہ ایک دن اپنی قوم کی کسی عید کے ضمن میں، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ سال میں میلے وغیرہ اور عیدیں مناتی تھی، تو وہ بھی اسی ضمن میں باہر نکلے تاکہ عید میں شرکت کریں. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَالطَّوَاغِيتَ وَيَذْبَحُونَ لَهَا. اور ان کی قوم جو تھی وہ بت پرست تھی اور بتوں کی عبادت کرتی تھی اور بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتی تھی اور ان کے نام پہ جانور ذبح کرتی تھی. وقال لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس. اور ان کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا جبار، بڑا سرکش تھا، اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ دقیانوس تھا. وقال يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. اور وہ بادشاہ جو ہے وہ بھی اپنی قوم کو اسی بات پہ آمادہ کرتا تھا کہ بتوں کی عبادت کرو، بتوں پہ نظریں چڑھاؤ، اور اسی کام پہ ان کو ابھارتا تھا. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم. جب لوگ ان موقع پر عید کے موقع پر نکلے تو یہ نوجوان جو تھے یہ بھی اپنے باپ دادا اور اپنی برادری کے ساتھ یہ بھی اس عید کے لیے نکلے. وَنَظَرُوا إِلَىٰ مَا يَصْنَعُ قَوْمُهُمْ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِمْ. اور انہوں نے بڑے غور سے اور بڑے تدبر سے دیکھا کہ ہماری قوم کیا کر رہی، ہماری قوم کس چیز کی عبادت کر رہی. عَرَفُوا أَنَّ هَٰذَا الَّذِي يَصْنَعُهُ قَوْمُهُم مِّنَ السُّجُودِ لِأَصْنَامِهِمْ وَالذِّبْحِ لَهَا لا ينبغي إلا الله الذي خلق السماوات والأرض. تو انہوں نے جب غور کیا، انہوں نے جب تدبر کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کی قوم جو کچھ کر رہی ہے بتوں کے لیے، بتوں پہ نظریں چڑھانا، بتوں کے نام پہ ذبح کرنا، بتوں کے نام پہ عبادت کرنا، یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے.
یہ تمام عبادت جو ہے صرف اسی ذات کے لیے بس ہے جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اللہ راستے خود بخود کھولتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں فتویٰ ہے اور فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں تو ہم ان کی ہدایت کے لیے پھر ایک رستہ نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور پھر اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تک آدمی غور ہی نہ کرے، دیکھیں نا آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو اپنی بیماری کا فکر نہ ہو تو ڈاکٹر خود تو علاج نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی بیماری کا خود فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ مجھے کیا بیماری ہے اور اس کے بعد کس ڈاکٹر کے پاس مجھے جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے کسی سرجن کی تو آپ فزیشین کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کو ضرورت ہے کسی فزیشین کی تو آپ سرجن کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس لیے جب تک آپ اپنی بیماری کا فکر نہیں کریں گے، طبیب کی تلاش نہیں کریں گے تو راستے نہیں کھولیں گے۔ جب آپ محنت کریں گے، سوچیں گے، محنت کریں گے، تلاش کریں گے تو پھر اللہ راستے بھی پیدا فرما دیں گے۔ تو انہوں نے جب غور کیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناؤ، اپنے ہاتھوں سے اصنام کو سجاؤ، اپنے ہاتھوں پہ انہیں جناب مندروں میں رکھو اور پھر ان کی پوجا شروع کر دو، یہ عجیب چیز ہے۔ محض یہ خیال کرنا کہ جن کی یہ تصویر ہے وہ تصویر والا راضی ہو جائے گا تو یہ تو خیال ہے، نہ کوئی اس پہ دلیل ہے، نہ کوئی برہان ہے، صرف ہوائے نفس ہے، ایک انسان کا خیال ہے کہ بھئی میں چونکہ اس صورت سے محبت نہیں کر رہا، صورت والے سے محبت کر رہا ہوں، یہ تو محض اس کے لیے ہے، اس کی یاد ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ تو کیا بھئی تمہیں اس صورت والے نے حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو؟ اگر اسی نے ہی حکم نہیں دیا تو پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ تو جب انہوں نے غور کیا تو سمجھ گئے کہ ہماری قوم جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ وَيَنْجَازُ مِنْهُمْ وَيَتَبَرَّزُ عَنْهُمْ نَاحِيَةً۔ اب ہر وہ نوجوانوں میں سے ہر نوجوان اپنی اپنی جگہ پہ سوچتا رہا اور قوم سے الگ ہوتا گیا، علیحدہ ہوتا گیا کہ بھئی یہ بات ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا۔ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ مِنْهُمْ وَحْدَهُ أَحَدُهُمْ جَلَسَ تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيْهَا عِنْدَهُ وجاء الآخر فجلس إليهما وجاء الآخر فجلس إليهم وجاء الآخر ولا يعرف واحد منهم الآخر وإنما جمعهم هناك الذي جمعهم قلوبهم على الإيمان۔ اب ان میں سے ایک آدمی گیا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، پھر ایک اور آدمی آیا وہ بھی بیٹھ گیا۔ اچھا، ایک دوسرے کا تعارف بھی نہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں اور نہ یہ پتا ہے کہ ہم کیوں بیٹھے، بیٹھتے گئے تو ان کو یہ جمع کرنے کی اصل سبب کیا تھا؟ اللہ پر ایمان تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ باقی تمام دنیا میں جتنے رشتے ہیں یہ سب عارضی رشتے ہیں، قومی رشتے ہیں، نسب کے رشتے ہیں، برادری ہے، قبائل ہیں، شعوب ہیں، شاخیں ہیں، لتعارفوا۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ آدم ہے اور ماں حوا ہے، تو تمہارا باپ دادا جب ایک ہے تو خاندان بھی ایک ہے۔ آگے جو ہم نے قبائل بنائے ہیں کہ بھی یہ قریش ہیں، یہ بنو حذیل ہیں، یہ بنو مرہ ہیں، یہ بنو قصی ہے، یہ بنو کلاب ہیں اور یہ فلان ہیں، یہ فلان ہے، تعارف کے لیے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا پہچاننا، ایک دوسرے کا ملنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اصل وحدت اور اصل اتفاق جو ہے وہ قوت ایمان میں ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو مشرق میں کانٹا لگے تو مغرب کے مسلمان کو تکلیف ہو۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر جن جن ملکوں میں کوسووا ہے، بوسنیا ہے، فلسطین ہے، جیشان ہے، ہم لوگوں نے وہ جگہ بھی نہیں دیکھی، ہم نے وہ ملک بھی نہیں دیکھے، ہم نے وہاں کبھی گئے بھی نہیں، کوئی جب جگہ نہیں دیکھی تو کوئی جانے کا کیا۔
لیکن وہ مسلمانوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور جہاں مسلمانوں کو ذرا کامیابی ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان کا رشتہ ہے، اصل جو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ جس دن یہ ایمان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اسی دن وحدت مسلمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کو بھائی بنا دیا تو حضور پاک کے جانے سے پہلے جو قبائل تھے نا بڑے بڑے انصار کے، اوس تھا، خزرج تھے، ان کے آپس میں لڑائیاں تھیں، قبائل میں جھگڑے ہوتے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ایک ہو گئے۔ ایک دن اتفاق سے پھر لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی ہوئی تو جناب اب سب نے اپنے قبیلے کو یا اللہ نے کہا یا خزرج، او میرے قبیلے والوں بھاگو، او میری قوم بھاگو۔ تو اب سارے جناب تیار ہو کر لڑائی کے لیے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو میرے آقا موقع پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا دعوہا، یہ کیا نعرے لگا رہے اوس اوس خزرج، انہا منتنۃ، یہ قومیت کے نعرے بڑے بدبودار ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ تم سندھی ہو اور تم ہندی ہو، تم پشتون ہو اور تم بلوچ ہو، پنجابی ہو، تم مہاجر ہو، تم مسلمان ہو۔ ہم نے فرمایا مانا فیکم، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور ابھی سے تم لڑ رہے ہو۔ تو فوراً ان کو سمجھ آ گئی۔ تو اس لیے اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ اے قریشی ہو، اے بنو قصی، اے بنو کلاب، اے محمد۔ اللہ نے فصل بیان فرمائی کہ مہاجرین تھے، انصار تھے، لیکن کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی تھے، رحماء بینہم، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے پہ چٹان بن جاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے الفت کرتے تھے۔ اور آج اس کے بالعکس ہو گیا، ہم ایک دوسرے سے آپس میں دشمنی کرتے ہیں، کافروں کے مقابلے پہ لمبے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کامیابی کیسے حاصل؟ کیونکہ ایمان نے تو ہمیں بتلا دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں رحمت ہو، کفر کے مقابلے پہ سختی ہو، کفر کے مقابلے پہ شدت ہو، اور تم ایک دیوار بن جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی نوازا ہے کہ تمام اہم راستے، تمام اہم دریا، تمام اہم زمینیں، تمام اہم معدنیات، تمام دنیا کی اہم ترین نعمتیں جو ہیں اللہ نے ساری مسلمان ملکوں کو دی ہیں، کافر محتاج، لیکن اس نے ہمیں لڑا دیا ہے اور ہم خود ایک دوسرے سے پہلے پہنچا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا نمبر لگ جائے، وہ کہتا ہے میرا نمبر لگ جائے، ورنہ اللہ پاک نے تو ہر چیز مسلمانوں کو دی، اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ ایمان والوں کو دی، کہ اگر آج بھی عالم اسلام متحد ہو جائے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، کوئی سر پھٹول کی ضرورت نہیں، کوئی گولے بارود پھٹوانے کی ضرورت نہیں، تم اتفاق پیدا کرو، تم اپنے اندر علم پیدا کرو، تم اپنے اندر علم اور علم کی دولت حاصل کرو۔ علم کا مقابلہ علم سے کیا جاتا ہے، علم کا مقابلہ جہل سے نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کا مقابلہ جو ہے وہ علم سے ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا پادری تھا، عیسائی تھا، اس نے پورے انڈیا میں آ کے جناب بڑا ادھم مچایا اور مسلمانوں کو مناظرے کے چیلنج دیے کہ جی میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کے لیے مناظرے کے لیے تشریف لے آئے، وہ جگہ مقرر ہو گئی، تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے خفیف سے آدمی تھے، بالکل نفیس آدمی تھے، تو وہاں حضرت نے اپنے علماء، اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ اس کے ساتھ جا کے شرائط مناظرہ طے کرو بھی، مناظرہ کس بات پہ ہوگا، وہ اصول کیا ہوگا، کون کون سی کتابیں ہوں گی، کیا شرائط ہوں گی، تو شرائط ہوتے ہیں مناظرہ کے، وہ طے کریں۔ تو علماء گئے، اس سے باتیں کی اور شرائط مناظرہ لکھ کے واپس تشریف لائے۔
تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت مناظرہ تو خیر بعد میں ہوگا، جو ہوگا انشاءاللہ، لیکن ایک ہمیں بڑا خطرہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جناب اس کے سامنے تو ڈھیر لگا ہوا تھا کھانے کا، وہ ہم سے بات بھی کر رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، بات بھی کر رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، ہمارے بیٹھے بیٹھے ساری آدھی میز کھانے کی کھا گیا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس نے کہا کہ نانوتوی صاحب میرے ساتھ کھانے میں مقابلہ کریں، تو پھر تو حضرت آپ کی شکست یقینی ہے، کیونکہ آپ تو اتنی چھوٹی سی روٹی کھاتے ہیں۔ نفیس آدمی تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور انڈیا میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکڑی، حضرت بڑی مشکل سے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیتے اور کھا لیتے۔ تو انہوں نے فرمایا جی اگر اس بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں نانوتوی صاحب سے مناظرہ کرتا ہوں لیکن پہلے کھانے میں، تو پھر تو حضرت ہماری شکست دیکھی۔ تو حضرت نے بڑے آرام سے بڑے سکون سے فرمایا کہ بھائی اگر کھانے میں مقابلہ ہوا تو پھر تم کس لیے ہو میرے ساتھ؟ تم جو موجود ہو تو میں تمہیں پیش کر دوں۔ اچھا، اور اگر تم بھی ہمت نہ کر سکو تو میں کہوں گا بھائی تم کھانا رکھو، ہم ادھر ایک بھینس باندھ دیتے ہیں، اس سے مناظرہ کرو، دیکھو تم زیادہ کھاتے ہو یا بھینس زیادہ کھاتی، تم زیادہ کھاتے ہو یا ایک اونٹ زیادہ کھاتا ہے۔ چلو اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے، تمہارے قد کا ایک گدھا باندھ دیتے ہیں، دیکھو تم زیادہ کھاتے ہو کہ گدھا زیادہ کھاتا ہے۔ تو فرمایا کھانے میں تو مقابلہ نہیں ہوتا، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کو اور مجھے ایک مکان میں بند کر دو اور نہ کھانے میں مقابلہ کرو۔ فرمایا مناظرہ تو تب ہوتا ہے کہ اس کو بھی بند کر دو مجھے بھی بند کر دو، کہ بھئی نہ اس کو پانی دو نہ مجھے پانی، نہ کھانا، دیکھ لیں گے کہ کون زندہ رہتا ہے اور کون مرتا ہے، دیکھیں کتنے تک مناظرہ کرتا ہے۔ اصل مناظرہ تو روحانیت سے ہوتا ہے، حیوانیت سے تھوڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو حیوانوں کا کام ہے، کھانا پینا چرنا مر جانا، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کھانا پینا جو ہے، یہ کھانا پینا تو ہم سے زیادہ حیوان کرتے ہیں۔ اچھا، قوت جماع بھی ہم سے زیادہ حیوانوں میں ہوتی ہے۔ اب دیکھا نہیں چیڑا ہے کتنے دفعہ دن میں وہ اپنا جماع کرتا ہے، تو اس میں تو ہم سے زیادہ قوت ہے۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے اور سینکڑوں گھوڑیاں آتی ہیں اس کے پاس، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ ہم سے بہتر ہے؟ ایک گدھا ہم سے زیادہ بہتر ہے؟ یہ تو حیوانیت ہے، حیوانیت تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ اصل بات تو ملکیت ہے، اصل بات تو روحانیت ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی قوت دے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ توحید کی چنگاری بھڑکا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اپنے ذکر کی شمع جلا دے۔ جب وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارا جہان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ ساری دنیا جو ہے اس کے سامنے پھر ہیچ اور حقیر ہو جاتی ہے کہ یہ ساری دنیا کیوں؟ جب خالق السماوات والارض سے تعلق بن گیا تو پھر سماوات والارض کیا چیز ہے؟ دیکھو نا، ایک آدمی کا جب بادشاہ سے تعلق جڑ جائے تو پھر وہ تھنے دار کو تو گھاس نہیں ڈالتا ہے، تو جس بندوں کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں کیا ہیں؟ باقی چیزیں ساری ان کے نظروں میں حقیر ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہر بات میں بس ایک ہی فکر ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک ہی فکر ہوتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق نہ ٹوٹ جائے، ایک ہی فکر ہوتا ہے کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے، میں اللہ کی نافرمانی میں آ کے مغضوب علیہم میں نہ بن جاؤں بلکہ میں منعم علیہم میں بن جاؤں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سارے تصورات اور سارے تخیلات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ اب دیکھیں وہ توحید کا سوچتے گئے اور کٹھے ہوتے گئے، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کا واقف نہیں ہے، وہ اس کا واقف نہیں۔ حضور کے ذرا تصور کریں نا، مجلس میں نظر ڈالیں تو کہیں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، کہیں دیکھو تو عثمان و علی ہیں، اور کہیں دیکھو تو پھر ابو ذر ہے، اور کہیں دیکھو تو حضرت بلال ہے، اور حضرت صہیب ہے، اور حضرت زید ہے، اور حضرت سلمان ہے، کہیں کرشی ہے، کہیں فارسی ہے، کہیں حبشی ہے، لیکن ایک ہی شمع کے سب پروانے ہیں، آپس میں رقابت کیا جانے، وہ ایک شمع نبوت پہ فدا ہونے والے ہیں، تو سارے جو ہیں وہ ایک ہی رسول کے عاشق ہیں، ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اس چیز میں ان کو اکٹھا کیا، وہ کہتے اکٹھے ہوتے گئے لیکن پتہ کوئی نہیں ان کو۔ كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعيد بن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما دار منها ائتلف وما تناكر منها اختلف۔ یہ صحیح حدیث مبارک ہے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ الارواح جنود مجندۃ، ارواح جو ہے وہ بھی اللہ کا ایک لشکر ہے، اور جب الارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا تو جن کو آپس میں اختلاف ہو گیا اور دنیا میں بھی محبت ہو گئی، جن ارواح کا وہی حالت عالم ارواح میں ایک دوسرے سے تناقض و تباغض ہو گیا، دنیا میں بھی اختلاف ہو گیا۔ یہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، ایمان والا ایمان والے کے ساتھ اور کافر کافروں کے ساتھ۔ والمؤمنون اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے اور کافر کافر کا دوست ہوتا ہے، خبیث خبیث کا دوست ہوتا ہے اور طیب طیب کا دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح سے بھی اسی طرح وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يقولون الجنسية لتظلم والغرض أنه جعل كل أحد منهم يطمع علي نصابي خوفا منهم ولا يدري أنهم مسوة قال أحدهم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس یقولون، بس اچھا اس نے بھی وہ روایت کر وہ بات ختم ہو گئی، یعنی جیسے حدیث امام بخاری نقل کی اسی طرح امام مسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے نقل۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ الجنسیت علت الضم، کہ جنس جو ہے وہ ملنے کا سبب ہے، کہ ہر جنس سے میلان رکھتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کبوتر کبوتروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، چڑیا چڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، باز باز کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسی طرح جنگل میں آپ جائیں تو ہر حیوان اپنی جنس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو یہ ایک سبب ہوتا ہے۔ والغرض انه جعل كل واحد منهم، اب حالت یہ تھی کہ وہ سارے نوجوان جو درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے کہ میں کیوں ادھر علیحدہ بیٹھا ہوں، وہ چھپ رہے ہیں، پتہ نہیں میں اس کو بتاؤں اور یہ جا کے بتا دوں، تو وہ ایک دوسرے پہ بھی بیچارے ظاہر نہیں کر رہے۔ حتى قال هذا تعلمون والله يا قوم إنه ما خرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء فليظهر كل واحد منكم بأمره۔ اب جناب بیٹھے بیٹھے ایک ان میں سے کہنے لگا کہ میرے ساتھیوں، یہ تو ضروری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا جو ہمیں اپنی برادری سے علیحدہ کر کے ادھر لے آئی ہے، تم بھی چھوڑا ہے، یہ بھی چھوڑا ہے، یہ بھی چھوڑا ہے، میں بھی چھوڑے، کو وجہ تو ہے نا۔ تو اب ہر آدمی بتائے کہ تم کیوں آئے ہو ادھر، کیوں وہ میلہ ٹھیلا چھوڑ دیا، کیوں اپنی قوم کو چھوڑ کے علیحدہ بیٹھے ہوئے، بتاؤ سبب کیا۔ وقال آخر اما انا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت انه باطل۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بھائی سچی بات پوچھو، میں نے جب اپنی قوم کی عبادت دیکھی، اپنی قوم کا بت پرستی کا غلغلہ دیکھا، میں سمجھ گیا ہے جھوٹے، یہ کیا ہے، بت بھی کوئی نفع دے سکتا ہے، یہ کیا طاغوت، یہ اصنام کیا نفع دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْءٌ هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اصل بات یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وقال الآخر انا والله وقالي كذلك وقال الآخر كذلك حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة۔ دوسرے نے کہا خدا کی قسم مجھے بھی یہی چیز لے آئی ہے بھائی، میں بھی سمجھتا ہوں یہ باطل ہے، اصل بات وہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو۔ تو اس طرح سارے اقرار کرتے گئے اور سارے اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو گئے، اللہ نے ان کو ایمان پہ اکٹھا کر دیا۔ وصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، اب ایک ہو گئے۔ فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه وعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ علیحدہ اپنی ایک جگہ بنا لی، وہاں وہ سارے چپ کر کے اکٹھے ہو جاتے اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے، وہاں علیحدہ آپ اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ان کی قوم نے بادشاہ کو چغلی کھائی اور پہنچا دی، کیونکہ جہاں حق والے ہوتے ہیں نا وہاں منافق بھی ہوتے ہیں، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں تو وہاں شیطان والے بھی ہوتے ہیں، جہاں حزب الرحمان ہوتا ہے وہاں حزب الشیطان بھی ہوتا ہے۔
تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں. تو ان نے جا کے بادشاہ کو شکایت کر دی. فاستعذرهم بين يديه فسألهم من أمرهم وما هم عليه فأجابوا بالحق وادعوه إلى الله عز وجل. اب بادشاہ نے ان کو حکم دیا کہ گرفتار کر کے پیش کرو. بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا بھی تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھو جو لوگ اپنی قوم سے ڈر رہے تھے، آج اللہ نے توحید کی وجہ سے کیسی طاقت دی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ڈٹ گئے. انہوں نے کہا بالکل ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اور تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت اختیار کرو. اسی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَلِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا وَلَن فِي تَأْوِيلِ لَا يَكُونُ مِنْ هَٰذَا أَبَدًا لِأَنَّا لَوْ فَعَلْنَا ذَلِكَ كَانَ بَاطِلًا وَلِهَٰذَا قَالَ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا أَيْ بَاطِلًا كِذْبًا وَبُهْتَانًا. اللہ نے فرمایا ہم نے پھر ان کے دلوں کو جما دیا عقیدہ توحید پہ اور ایمان پہ، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سن بادشاہ، ہمارا رب وہ ہے جو رب آسمانوں اور زمین کا، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی کو نہیں پکارتے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کو ہم الہ حق نہیں سمجھتے، وہی معبود برحق ہے. اور لن ندعو من دونہ، نفی لن کے ساتھ کی، یہ نفی جب ایک لم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تعبید کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سوچ لے، لا یقوم منا ھذا ابدا، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کی عبادت کبھی بھی نہیں کریں گے، جو مرضی ہے کر لو. اور اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر کو خدا مانے، پھر ہم نے تو سب سے بڑا جھوٹ بولا، ہم نے تو پھر جھوٹ بولا اور بہتان بانا. لقد قلنا اذا شططا، اللہ کے سوا اگر ہم نے غیر اللہ کو الہ بنایا تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے، اس سے بڑا بہتان کیا ہے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. اللہ کا اس وعدہ مجھے دینے والے صحیح. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہماری قوم، ہماری برادری اللہ کو چھوڑ کے جو غیر اللہ کو سجدے کر رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھا رہی ہے، ان کو کوئی دلیل لائیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کیا ہے. کوئی دلیل ہے ان کے پاس، کوئی حجت ہے ان کے پاس؟ اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ کے سوا یہ غیروں کو معبود بناتے ہیں. فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ خدا تو وہ ہے یہ دوسرا خدا بنا ڈالے، معبود تو وہ ہے یہ دوسرا معبود بنا ڈالے، پکار کا مستحق تو وہ ہے یہ غیروں کو پکارے، سجدے کا حقدار تو اس کی ذات ہے اور غیروں کے سجدے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہوگا، اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا دنیا کے اندر. بل ہم ظالمون کاذبون فی قولہم ذالک. اس کے بعد یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم جو ہے یہ ظالم ہیں، اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. فیقال انما لكم بعضوا الايمان بالله بعضهم وتحدثهم وتواعدهم وامر بنزيل بعضهم انهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وجلهم لينظروا في امرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی لباس، ان کا عہدہ، ان کا مرتبہ یہ سب چھین دو. یہ شہزادی ہیں اس لیے اکڑ ہے، ان کو عام حالت میں لے آؤ اور کہا دیکھو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو اور میرے دین پہ واپس آ جاؤ. اگر تم اسی طرح میرے مخالف رہے تو پھر میں تمہیں سخت سزا دیں گے. ابو فضل فرماتے ہیں وکان هذا من لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توسلوا إلى الهرب منهم والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشهور عند وقوع الفتنة في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه كما جاء في الحديث. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ بادشاہ نے جب ان کو مہلت دی
مولتی سوچنے کے لیے، تو ان کو موقع مل گیا بھاگنے کا، ان کو موقع ملا، انہوں نے جناب واپس سے مشورہ کیا اور ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ فتنے کے وقت میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر ایک فتنے میں آدمی مبتلا ہے تو فتنے سے نکل جائے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ فتنے کو اور بڑھاتا رہے، بلکہ اپنے دین بچانے کے لیے فتنوں کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے۔ کما جاء فی الحدیث یوشک ان یکون خیر مال احدکم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدینه من الفتن۔ حدیث پاک میں آیا کہ قریب ہے وہ زمانہ آئے گا کہ تم لوگوں کے لیے سب سے بہتر مال جو ہے وہ بکریاں ہوں گی، کیوں بکری خفیف چیز ہے نا، تو بکریوں کو لے کے وہ ان پہاڑوں پہ ان علاقوں میں چلا جائے گا جہاں بارشیں ہوتی ہیں، گھاس شاس ہوتی ہے، بس وہیں اپنی بکری چرا لی، دودھ پی لیا، زندگی کا وقت ہے اپنا گزار لیا۔ تو اس طرح وہ فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ فتن کے دور کے اندر بچنا جو ہے وہ بڑا بحال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض وقت ایسے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کمال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی وہ رہیں اور حق پہ جمے رہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ہر طرف طوفان بدتمیزی، یعنی آپ باہر کو چھوڑ دیں، صرف اللہ کے حرم میں آئیں، جدھر نظر ڈالو اور جدھر مرضی ہے نظر، نیچے کب تک نیچے کرو؟ ہاں دیکھا ہے نیچے نظر نیز کر، یہ تیر بن رہا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی تو ڈر ہوتا ہے کہ بھی لوگ ہیں یہاں دیکھو ہمیں دکھا رہا ہے، بڑا نیچے آنکھیں جھکا جھکا کے چل رہا ہے۔ اور نہ کرو آپ حجر اسود پہ جاؤ، عورتیں ہیں، رکن یمانی پہ جاؤ، عورتیں ہیں، حرم میں داخل ہوں، عورتیں ہیں، نکلو، عورتیں ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، سنگار کیا ہوا ہے، ہر طرف فتنہ۔ اچھا اخبار کھولو، عورتیں، کوئی رسالہ اخبار کے لیے پڑھو، عورتیں، کوئی چینل دیکھو گے بھی اخذ دنیا، دیکھا ہے نیچے نظر نیز کر، یہ تیر بن رہا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی تو ڈر ہوتا ہے کہ بھی لوگ ہیں یہاں دیکھو ہمیں دکھا رہا ہے، بڑا نیچے آنکھیں جھکا جھکا کے چل رہا ہے۔ اور نہ کرو آپ حجر اسود پہ جاؤ، عورتیں ہیں، رکن یمانی پہ جاؤ، عورتیں ہیں، حرم میں داخل ہوں، عورتیں ہیں، نکلو، عورتیں ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، سنگار کیا ہوا ہے، ہر طرف فتنہ۔ اچھا اخبار کھولو، عورتیں، کوئی رسالہ اخبار کے لیے پڑھو، عورتیں، کوئی چینل دیکھو گے بھی اخذ دنیا ہے، انسان ہے، خبروں سے کیسے لا تعلق رہ سکتا ہے، خبر دینے والی عورتیں ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ان کی سگریٹ کی ڈبی نہیں بکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ ہو، تیل نہیں بکتا جب تک عورت نہ ہو، شیمپو نہیں بکتی جب تک عورت نہ ہو، ڈالڈا گھی نہیں بکتا جب تک عورت نہ ہو۔ آپ کے فتنے سے کیسے بچیں؟ اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ ساری رات نفل پڑھو اور 1 منٹ کے لیے کسی غیر عورت کے چہرے پہ نظر جما کے دیکھ لو، ساری عبادت ختم، ساری عبادت ختم۔ دیکھو نا میرا بھائی، جلاب کتنا ہوتا ہے؟ جلاب سکمونیا، جلاب جو ہے نا اس کی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، ایک گولی تو سارا پیٹ کا ستیہ ناش کر دے، ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے لیکن سارے پیٹ کو ہلا دیتی۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے بد نگاہی اور بد نظری کا، اور خاص طور پہ عورت کا۔ ایسے تو نہیں نا کہ میرے محبوب دو عالم، رحمت جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت بھی امت کو بار بار ڈرا رہے، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء۔ یعنی حضور کی وفات کا وقت امت کو ڈرا رہے، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ آج آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، میری باتیں تو چھوڑ دیں، میں کوئی نہ مولوی، نہ عالم، نہ پیر، نہ فقیر، ایک آپ کافنا سا خادم ہوگا، ایک سمجھ لیا کرو ایک پاگل ہے، مجذوب ہے، دیوانہ ہے، اس کی بڑھ ہے،
کوئی بات اچھی لگے مان لیا، نہ لگے چھوڑ دیا، ٹھنڈے دل سے غور کرو، اپنے قبیلے پہ نظر ڈالو، اپنی قوم میں نظر ڈالو. آج دو بھائیوں میں جو لڑائی ہے سبب کیا ہے؟ اور وہ کہے گا میں لڑکی دیتا ہوں بھائی کے بیٹے کو، کہے گا نہیں توبہ توبہ دے، تمہارے بھائی کے بیٹے وہ تو عذاب ہیں، وہ تو فتنہ ہیں، مصیبت ہیں، وہ جاہل ہیں، بدماش ہیں، برے ہیں. وہ کہے گا میرا بھائی غریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس کی مدد کر دیں. اپنے بچوں کے کھانے کا ہے نہیں، بھائی کو دینے چلا. دو بھائیوں کو لڑانے میں وجہ کیا ہے؟ عورت. اچھا، ایک آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دودھ پینے سے لے کر ساری زندگی ماں باپ اٹھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں، جوان ہو گیا. اب ماں باپ رات دن دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میرے بچے کی کوئی اچھا رشتہ ہو جائے، کوئی اچھی بیوی، کوئی اچھی بہو ہمیں مل جائے، ہم ان کی خوشیاں دیکھیں، اس کی وجہ کی اولادیں ہوں، ان کی اولادوں کو کھلائیں، پوتوں کو کھلائیں. وہی بیوی کہتی ہے، وہ کہتی ہے میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی، گھر الگ ہے. کیوں تمہیں کچھ کہتے نہیں؟ کہا کیا ہے؟ بس ہر وقت جو تانے دیتی ہے نا، وہ جو گھور گھور کے مجھے دیکھتی ہے نا بوڑھی، بس میں تنگ آ. بھائی تمہیں بولا ہے، مارا ہے؟ ان کا نہیں کیا مارا ہے، تم تو سارا دن باہر ہے، مجھے پتا ہے نا، میں جو ہر وقت اس کی آنکھوں کی تپش میں ہوں. بس اب وہ رہے گی یا میں رہوں گی، یا مجھے رکھ لو یا ان کے ساتھ رہے گی. وہ والدین جنہوں نے 30 سال 40 سال تک اپنے بچے کو پالا پوسا، جوان کیا، شادیاں کی، بیٹھے رو رہے ہیں اور بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہوگا؟ یہ حالات ایسے ہیں. اچھا ہے چلو بچے الگ ہو گئے، کوئی بات نہیں، کیا کہے، اس کے تو جگر کا ٹکڑا الگ ہو گیا ہے نا. کہے کہ آپ لوگوں کو کیا منہ دکھائے. اب اسی لیے کہتے ہیں جی وہ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بچے کی شادی ہوتی ہے، الگ فلیٹ لے لیا، میاں بیوی الگ رہے، جان چھوڑو. پتا ہوتا ہے جو کل جو بے عزتی کرانی ہے تو پہلے ہی علیحدہ کر دو، جان چھوڑو. تو ان باپ اور بیٹے کو، ماں اور بیٹے کو جدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ عورت. بڑے سے بڑے نیک افسر ہیں، دیکھے ہیں، تہجد گزار، شب بیدار، لیکن جناب روز جب گھر آئے تو بیوی نے کہا گئے گھر میں بچوں کی روٹی نہیں ہے، صاحب افسر بنا پھرتا ہے. اور دیکھا نہیں ہمارے ساتھ وہ کلرک ہے، اس کے گھر میں فریج ہے، ٹی وی ہے، کار ہے، تم افسر بنے پھرتے ہو، موٹر سائیکل بھی نہیں. لعنت ہے تمہاری افسری پہ. رات دن بھڑکا بھڑکا کے رشوت کے سستے پہ لگا. اس کو برباد کرنے والی کون ہے؟ عورت. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالنے والی کون ہے؟ عورت. بی بی ہوا نے کہا نا کھا لیتے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، مزے کریں گے. حضرت آدم نے بھی مان لی. تو اس لیے آپ پوری عالم میں نظر ڈال لیں، پورے عالم میں نظر ڈالیں اور دوڑائیں کہ ہر فتنے کے پیچھے عورت. بریانی، فحاشی، بے حیائی، قتل، زنا، اغوا، ڈاکے. یہ یعنی آج مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی چیختی رہی، تڑپتی رہی، مر گئی. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ. اچھا ایمان سے کہا کہ ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے. اچھا اس دوسری شادی کی مخالفت کون کرتی ہے؟ عورت. عورت کہتی ہے نا دوسری عورت لائیں. مرد تو 2 لانا چاہتا ہے نا، جھگڑا تو عورت کا رہی ہے. تو عورت کی دشمن ہے، مرد کیسے دشمن ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اچھا ہے گھر میں 2 رہو بھائی، تم اپنے کمرے میں رہو، اپنے کمرے میں رہو، کھاؤ پیو کٹے کام کرو، ایک دن تم کرو ایک دن وہ کرے، جھگڑا نہ کرو، بہنیں بن کے رہو. تو کہتی ہے نہیں میں اس حکم کو برداشت کروں. پھر کیا وہ نہیں کہتی. وہ کہتی ہے اچھی بات ہے، میں دوسری شادی میری ہے اور پہلی گھر میں بیٹھی ہے، میں اس کی جب تک نکالوں نا پھر میں عورت تو نہ ہوئی.
یہ تمام جن جو ہے نا جی اللہ معاف کرے. ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء. حضور نے فرمایا خبردار خبردار عورتوں کے فتنے سے بچو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کیا اب آدمی تفسیر پڑھا رہا ہو، سامنے قرآن رکھا ہو، اللہ کا کعبہ عورت کھڑی ہو، یہ دیکھ لیتا کہاں گیا پڑھنا پڑھانا. اب فرشتہ تو ہے نہیں کہ اس کی آنکھیں ادھر نہیں جائیں گی. تو حل کیا ہے؟ بس وہی بات بتا کیا ہے کہ آدمی بکریاں رہ گئے کہیں الگ ہو جائے. نہ بندہ ہوگا، نہ بندے کی ذات ہوگی، نہ کوئی ہوگا، نہ نظر آئے گا. اس کا سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے سچ فرمایا کہ دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا. فرمایا بس بکریاں لیں اور وہاں چلے جائیں جہاں بارش وارش ہوتی ہو. گھاس واس ہوگا گا، بکریاں چر کر لیں گی. نیچے اترا، مہینے کا سودا لیا، جا کے بیٹھ گیا. وعلیکم السلام. اللہ کا قرآن پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اپنا ایمان بچا. یا دوسرا حل جو ہے نا جی وہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر، کسی اہل اللہ کی خدمت میں جا کر وقت لگاؤ. 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے جب چھٹی کے ملتے ہیں نا لوگ جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے کہ چلو جی آج فلاں ملک جاتے ہیں، آج جناب ہنی مون مناتے ہیں، آج انجوائے کرتے ہیں. آج ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاؤ. بس وہاں رہو گے مہینہ ایک، حلال کھاؤ گے، نمازیں پڑھو گے، عبادت کرو گے، ذکر کرو گے، ولی اللہ کی صحبت نصیب ہوگی، قرآن درس سنو گے. نہ باہر بازار جاؤ گے، نہ تماشے دیکھو گے، بس اللہ کی رحمت سے اصلاح ہو جائے. بس یہ ایک مہینہ اگر ہمت کر لو تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں دروازے بند ہو گئے، دروازے کھلے آرام سے. اور کوئی مجھے تو بھائی کوئی حل نظر نہیں آتا. سیدھی سی بات میرا تو کوئی عقلی کام نہیں کرتا. اب جناب فرماتے ہو فی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر لوگوں سے علیحدہ ہونا شریعت میں جائز ہے. جماعت والجمعہ، کیوں؟ اگر ایسے حالات نہ ہوں تو پھر علیحدہ نہ ہو. کیوں؟ بس جماعت جائے گی، نماز جائے گی، جمعہ جائے گا، عید جائے گی، حج جائے گا. یہ اس وقت ہے کہ جب دین کا بچنا مشکل ہو جائے تو پھر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. فلما وقع محمد الزیاد والحرب من قوم وقال اللہ تعالی ذلك وهم من ذلك قال تزلتموهم وما يعبدون الا الله. اب ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ بھی اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے. اب ایک ہی حل ہے کہ ہم چپ کر کے اپنے ملک سے نکل جائیں، کہیں دور چلے جائیں، نہ ادھر ہوں گے نہ کسی اتحاد میں پڑیں گے. تو انہوں نے اتفاق کر لیا اور انہوں نے اپنی قوم کو اور ان کے مذہب کو، ان کی عبادت کو چھوڑ دیا. فَإِذَا فَارَقْتُمُوهُمْ وَخَرَجْتُمُوهُمْ بِدِيَانِكُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ فَارِقُوهُمْ أَيْضًا بِأَبْدَانِكُمْ. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جب ہمارا دین ان سے نہیں ملتا، جب ہمارا عقیدہ ان سے نہیں ملتا، ہماری عبادت ان سے نہیں ملتی، تو اب ان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ بس نکلو، چھوڑو ان سے. فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. أَيَبْسُطْ عَلَيْكُمْ رَحْمَتَهُ يَسْتُرْكُمْ بِهَذَا الْقَوْمِ. نے کہا کہ چلو کسی پہاڑ میں جا کے غاروں میں چھپ جاتے ہیں. الَّذِي يَنْزُلُ فِيهِ مَنْ تَتَّقُونَ بِهِ. اللہ ہمارے لیے ہر کام میں پھر آسانی پیدا کر دیں گے. فَإِنَّ ذَلِكَ خَرَجُوا هَرَبًا لِلْكَعْبَةِ أَوْ إِلَيْهِ. وہ نکلے اور ایک غار میں بنا لی. فَفَقَدَهُمْ قَوْمٌ مِّن بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ وَتَطَلَّبَهُمُ الْمَلِكُ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمْ وَأَبَى اللَّهُ أَن يَخْبِرَهُمْ كَمَا فَعَلَ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه لجأ إلى غار ثور. اب وہ غار میں جا کے چھپ گئے. اب بادشاہ نے حکم دیا پکڑو پکڑو پکڑو، لیکن اللہ نے سب کو اندھا کر دیا، کوئی بھی ان کو نہ دیکھ سکا اور کوئی بھی ان تک نہ پہنچ سکا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی جب آپ نے ہجرت کی، اور جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے. وجعل المشركون من قریش الطلب.
فلم یاتوا الیہ ما انہم یمرون علیہ، قریش ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، غار کے اوپر پہنچ گئے، اسی پہاڑ پہ پہنچ گئے. وَإِنْدَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق فی قوله یا رسول اللہ لو أن نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. وہ پہاڑ کے بالکل اوپر اسی غار پہ کھڑے ہیں. حضرت صدیق گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے ذرا بھی نیچے نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیوں جیسے ہم نیچے سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ ان دو کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ پھر اللہ ہوتا ہے. اور دعا کرو اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے اور اللہ والوں کی جوڑ جگا دے اور اللہ والوں سے لو لگا دے، اللہ والوں سے جوڑ لگا دے اور تعلق بنا دے، پھر بات بنے گی. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ اپنے ساتھی کو کہہ دیں کہ کوئی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت نازل فرمائی، اللہ پاک نے اپنے لشکر سے ایسی مدد فرمائی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہ پہنچا سکی. اللہ نے کافروں کو رسوا کر دیا اور کلمت اللہ کو اونچا کر دیا. دعا کریں اللہ آج بھی کفر کو رسوا کر دے. اللہ پاک اپنے جنود سے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مدد فرما. اللہم اصلح ذات بینہم، اللہم وحد صفوف المسلمین، الف بین کلمتہم، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. ابو بکر رحمۃ اللہ نے فرماتی ہیں کہ اگر غور کرو تو غار ثور کا قصہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت عجیب ہے، بڑا شان والا ہے. کیوں وہاں چھپنے والے اولیاء اللہ تھے اور یا محمد رسول اللہ تھے. کیا مقابلہ ہے کہ وہاں چھپنے والے جو ہیں ولی ہے نا، نبی تو نہیں ہے. یہاں تو صدیق ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم. وقد قيل إن قومهم كفروا بهم وقفوا على باب الغار الذي دخلوه فقالوا ما كنا نريد منهم من عقوبة فما فعلوا بأنفسهم فأمر الملك برجم باديهم ليحرقوا مكانهم وفعلوا ذلك وفي هذا نذر. بعض کہتے ہیں کہ وہ غار کے اس دروازے تک قوم پہنچ گئی جس غار میں یہ چھپ گئے تھے. انہوں نے کہا یار اس سے زیادہ اور کیا سزا ہوگی، غار میں چھپے ہوئے ہیں رہنے دو. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر دو غار کا، اندر مر جائیں گے جنگ سے. لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الشمس تدخل علیہم بالکهف بکرة وعشیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم سورج کی روشنی اور دھوپ جو ہے وہ غار میں بھیجتے تھے، اگر دروازے بند کر دیتے تو سورج کہاں داخل ہوتا. لہذا یہ قول جو ہے درست نہیں ہے. وہی قول ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ حق ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نئی چیزیں اسلام میں پیدا کی، اس لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا. تو آپ وہ لکھ دیتے نا کون سی نئی چیزیں، بھائی آپ لکھ دیتے نا کہ یہ امام صاحب نے نئی چیزیں پیدا کی. ایسے تو نہیں نئی چیزیں پیدا کی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی بھی امام فقہ سے یا امام حدیث سے یا امام قرات سے یا امام نماز سے کبھی بغض نہ رکھو ورنہ خاتمہ کیجیے. ایک بات ہمیشہ خیال، جب بھی اولیاء اللہ کا دل میں بغض آئے گا خاتمہ خراب ہو جائے گا.
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو جیل میں گئے اس کی وجہ چیزیں نہیں تھیں. بادشاہ نے کہا کہ تم کو میں اپنے سارے ملک کی عدالتوں کا بڑا بناتا ہوں, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بناتا ہوں. امام صاحب نے فرمایا کہ لا اصلہ, میں اس کے لائق نہیں. بادشاہ نے کہا کہ تم غصے میں آ گیا نا بادشاہ کے, اگر تم لائق نہیں ہو تو پھر کون ہو سکتا, جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے بادشاہ, جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ آدمی تو قاضی نہیں ہوتا. بادشاہ غصہ آ گیا اور جیل سے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جیل تو قبول ہے, لیکن قاضی بن کے دو کا فیصلہ کرنا قبول نہیں, کہ میں کسی دوسرے کے معاملے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں. کیوں, انسان ہے, یا جنت یا جہنم, غلط فیصلہ ہو جائے یا آمدن کوئی کوتاہی ہو جائے. اس لیے میں قاضی نہیں بنوں گا, جو تکلیف ہو میں برداشت کر لوں. انہوں نے اللہ کے راستے میں دیکھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کے راستے میں دیکھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں جیل کاٹی, حتیٰ کہ ان کے بدن کے 90 کوڑے مارے گئے. میرے عزیز, اللہ والوں سے بغض نہ رکھا کرو. تمہیں تکلیف کیا ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ رقبہ چھین لیا تمہارا اس نے, تکلیف کیا ہے؟ وہ لوگ فوت ہو گئے, وہ چلے گئے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. دیکھو نا, آج جو کوئی صحابی کا دشمن ہے, کیوں وجہ کیا ہے؟ کیا کرو گے تم؟ اپنا ایمان خراب کرنے والی بات ہے. اسی لیے اپنے آپ کو بچاؤ. ائمہ سے بغض رکھنا جو ہے وہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہارا خاتمہ ٹھیک نہیں رہے گا. ایک دفعہ حضرت جبریل آئے, بی بی فاطمہ نے ان کو چاچا کہا. جھوٹ ہے, سارے جھوٹ ہے. قطبی ستارہ ہے اور چاچا ہے اور دادا ہے, یہ کوئی قصہ ہے, تو جھوٹ ہے, گھڑا ہوا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت النبی المصطفیٰ. اور یاد رکھو, اللہ کا جبریل بھی نبی کی بیٹیوں کے سامنے نہیں آتے. کوئی عقل کیا کرو, تمہیں اتنا شرم نہیں؟ یعنی جبریل حضور کی بیٹی کے سامنے آ جاتا اور حضور کی بیٹی ان کو چاچے کا کی. عقل کرو, کچھ عقل سیکھو. انا للہ و انا الیہ. اکثر لوگ دوسروں کے بچوں کو بچہ بناتے ہیں اور لے جاتے ہیں. بچہ بنانا تو جائز ہے, لیکن وہ حقیقی بچہ نہیں ہوتا, متبنہ ہوتا ہے. ورنہ باپ اس کا وہی ہے جو اس کا باپ ہے. لوگ محبت میں پال لیتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی ہے, بھائی کے بچہ لے لیتے ہیں, لیکن رہے گا اسی کا بچہ جس کا وہ ہے. تمہارا متبنہ ہوگا. جیسے حضور نے حضرت زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا, تو لوگوں نے حضرت زید کو زید ابن محمد کہنا شروع کیا. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم, میرا مدنی ان کو حکم دو کہ ان کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے. جو جس کا بیٹا ہے اسی کا ہی ہے. وسیلہ جو ہے جی, تم اللہ سے سیدھی دعا مانگو, تم ان مسئلوں میں نہ پڑو. بس تمہارا جتنا عقل ہے نا اتنا کافی ہے. اللہ سے دعا مانگو. اگر کوئی بندہ کسی کو سکھانے کے لیے وضو نہیں تھا, تعلیم کے طور پہ سجدہ کر کے دکھلایا, کوئی حرج نہیں. سرکار دو عالم ہمیشہ پگڑی مبارک سفید باندھتے. ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھنا بھی حضور سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی پگڑی مبارک باندھی جس دن مکہ فتح ہوا ہے. ورنہ ساری زندگی حضور پاک نے سفید پگڑی استعمال فرمائی, اور حضور پاک کو مردوں کے لیے سفید رنگ ہی پسند تھا. حضور پاک نے فرمایا کہ مردوں کے لیے افضل جو ہے, ویسے تو جائز ہے کوئی رنگ پہنو, لیکن افضل جو ہے وہ سفید رنگ ہے. اور عورتوں کے لیے افضل جو ہے وہ رنگین کپڑا ہے. عورتیں جو ہیں وہ بلا وجہ سفید نہ پہنے. باقی پگڑی بھی آپ کسی رنگ کی باندھ لیں, کوئی بنا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید باندھ دیا. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے حرم میں اعتکاف کیا, اعتکاف کی حالت میں رات کو سویا, احتلام ہو گیا, تو اس کے باہر جائے غسل کر کے آ جائے گا, کوئی مسئلہ. اٹھ کے چلا جائے غسل خانے میں جا کے غسل کرے, کپڑے شپڑے صاف کرے, پھر آ جائے بس. میں عصر کی آخری رکعت میں شریک ہوا,
تو اب جب آپ اٹھیں گے 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر تشہد کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں گے، 3 رکعتیں پوری کریں گے، اور ان 3 رکعتوں میں وہی کچھ پڑھیں گے جو اگر امام ہوتا تو پڑھتا، یعنی جس میں فاتحہ سورت ہے فاتحہ سورت، جس میں فاتحہ ہے صرف فاتحہ۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں لوگ پیروں کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ میرا بھائی پیروں کے بعد جانا تو منع نہیں ہے، بلکہ جانا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیر جو ہو وہ اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو، اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کا عاشق ہو، اور حضور کے نقش قدم سے چلنے والا ہو۔ ایسے بزرگوں کے پاس ضرور جائیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے صحبت کا فیض حاصل کریں۔ لیکن آج کل جو ایک رواج بن گئے ہیں، کاروبار بن گیا ہے، یہ تو اللہ معاف کرے پہلے سے بھی زیادہ گمراہی کے اڈے بن گئے ہیں۔ لوگ جا جا کے گمراہ ہوتے ہیں، لوگ جا جا کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ بنا دیا جاتا ہے کہ بابا بس تم نے پیر کا دامن پکڑ لیا ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو تمہیں پیر اپنے ساتھ لے جائے گا، یعنی جہنم جائے گا تمہیں ضرور لے جائے گا، یعنی اپنے ساتھ ضرور لے جائے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں، فکر نہ کرو۔ کیونکہ جب بے نماز تو جہنم جائے گا، پھر پیر ہو یا فقیر ہو یا مرید ہو، بے نماز کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو جو پیر نماز نہیں پڑھے گا تو کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا مرید صاحب بھی ساتھ انشاءاللہ۔ تو ایسے پیروں سے بچو، جو اللہ والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت سے رہو۔ اچھا، اللہ والوں کو کیسے پہچانے؟ ایک تو ان کی صحبت میں بیٹھے تو خدا یاد آئے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو برے کام سے دل نفرت کرے، اچھے کام کرنے کو دل چاہے، عبادت میں لذت ملے، قرآن پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو، اور حرام سے بچنے کی خواہش پیدا ہو، حلال کھانے کو دل چاہے اور حرام سے نفرت پیدا، سمجھ جاؤ یہ اللہ والا۔ عورتوں کا امام عورت بن کر، ہاں عورت امام عورتوں کا بن سکتا ہے، تمہارا نہیں بن سکتا۔ نہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی مہربانی کر کے بیوی کو مسلے پہ کھڑا کر دو اور پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ 24 گھنٹے تو ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، نماز میں بھی 5 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگا۔ میرا ایک بھائی ہے نشتر ہسپتال میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دے۔ دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کی، نسلوں کی، اور جن لوگوں نے کہا ہے، جن لوگوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، اللہ سب کے لیے تمام امراض ظاہرہ اور باطنہ سے نجات کا فیصلہ فرمائے، اور شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی بچائے۔ میرا بھائی آج کل بڑی بیماری ہے، نافرمانی آ گئی، کہ لوگ جو ہیں حضور نے فرمایا قیامت کی علامت ہے کہ ان یبر اصدقاءہ ویوق والداہ، کہ لوگ اپنے دوستوں کے تو بڑے ہمدرد و خیر خواہ اور فرما بردار ہوں گے، والدین کے نافرمان ہیں، دوستوں کے ساتھ 2 بجے رات تک بیٹھے ہیں، گپ ہے شپ، والدین کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو نافرمانیوں سے بچائے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ یہ بھی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، نفسانی بیماریاں ہیں، اور شفا جو ہے ماں سوا دعا کے کوئی حل نہیں۔ بس اللہ کا دامن پکڑ لو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ رحم کرے۔ کام کرتا ہوں لیکن زکوٰۃ صدقات کھاتا ہوں، بالکل نہ کرو دین کا کام، زکوٰۃ صدقات نہ کھاؤ، مزدوری کر کے کھاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تم دین کے ذریعے دنیا کھا رہے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہدایت۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے دین کے کام کرنے کا جس کو تم نے زکوٰۃ و صدقات کا ذریعہ بنایا ہوا ہو۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ایک آدمی نے اپنی بہن کا شادی ایک آدمی سے کی، اس نے اپنی لڑکی کا شادی اس آدمی، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دونوں کا حق المہر الگ ہے، دونوں کا نکاح علیحدہ ہے، کوئی بات نہیں۔ رمضان کے بعد میں نے عمرہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے حج کیا، وہ افراد نہیں ہوگا، وہ تمتع ہوگا۔ آپ کو ایک بکری دینی تھی، اگر آپ نے نہیں دی ہے تو اب ایک کے بجائے آپ کے ذمہ 2 ہو گئی، ایک وہ دم تمتع اور ایک جرمانے کی بکری۔
جب آدمی حجر اسود کے سامنے آئے کوشش تو کرے کہ بوسہ دے، اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کے بوسہ دے، اگر ہاتھ بھی نہ لگا سکے تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر بوسے دینے کی ضرورت نہیں۔ کہتے جی او آئی سی کوئی انتظام کر سکتی ہے، مجھے کیا پتا، نہ مجھے او کا پتا، نہ آئی کا، نہ سی کا، ان سے بات کریں، مجھے کیا پتا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہندو تھا، میں جیل میں تھا، مسلمان ساتھیوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اب نماز کے لیے مجھے کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، ایسے کوئی تم جیسے کہتے ہیں پڑھتے رہو، سب ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے میں نہ پڑو۔ یہ بھی شیطان پھر تمہارے دماغ میں حملے کر رہا ہے۔ یاد رکھو اماموں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی امام نہیں کہتا کہ 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھو، کوئی امام نہیں کہتا کہ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے 4 رکعت پڑھو، کوئی امام بھی نہیں کہتا کہ فجر کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھو۔ تو اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں، باقی فروعات ہیں، کہتے ہیں آمین زور سے کہو، کہتے ہیں ایسا کہو، کوئی بات نہیں، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، شیطان دماغوں میں ڈالتا ہے ہمارے، یہ کوئی جھگڑے نہیں ہے، اصول ایک ہے، دین ایک ہے، بنیاد ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اور عقیدہ ایک ہے۔ یہ تو فروعات کے مسائل۔ اب دیکھو جیسے لباس میں ہر آدمی کہتا ہے کوئی شلوار قمیض پہن رہا ہے، کوئی بھی ٹوپ پہن رہا ہے، کوئی پگڑی باندھ رہا ہے، کوئی ٹوپی باندھ رہا ہے، اسی طرح فروعی مسائل ہیں، یعنی مستحب مسائل ہیں۔ ایک امام کے نزدیک آمین زور سے کہو تو افضل ہے، دوسرا کہتا ہے آہستہ کہو تو افضل ہے، لیکن آمین تو کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں میرا بھائی، اپنے دماغ کو خراب نہ کرو، اللہ نے تمہیں اسلام نصیب کیا ہے، اسلام سے کار بند رہو، اور دماغ میں ایک بات بٹھا لو کہ اسلام کے جو اصولی مسئلے ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں، اگر کوئی جھگڑا ہے تو فروعات میں ہے، فروعات میں ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔